اچھا، دانیہ سعید سوال کرتی ہیں کہ ایون سعودیہ ٹرکی مسلم کنٹریز کو بھی اسرائیل سے ملتے ہیں. اچھا، اور وہ بندے یہ کہہ رہے تھے کہ ہر کنٹری ایون سعودیہ ٹرکی مسلم کنٹریز کو بھی اسرائیل سے ملتے ہیں، یہ سارے ملک اسرائیل سے ملتے ہیں، اس کی آئیڈینٹی کو ایڈمٹ کرتے ہیں. پاکستان کی عوام کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو اسرائیل سے تعلقات بنانے نہیں دیتی؟ اسلام تو نہیں کہتا کہ وہ یہودیوں سے بالکل بولنا بند کر دیں، اور فلسطین کی عوام کی کمزوری کی وجہ سے اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا ہے، تو پھر ہم کیوں اپنے نقصان کرتے ہیں، خود کو باقی دنیا سے ڈیفرنٹ بناتے ہیں؟ مجھے اس پہ اپنا اوپینین دیں پلیز. صرف 5 ملک ہیں: امریکہ، آسٹریلیا، مائکرونیشیا اور لکسمبرگ اور نکراگوا. یہ ہیں جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسرائیل کی حرکتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. باقی کی دنیا اگر اسرائیل کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ بھی کرتی ہے تو ان کی حرکتوں کے خلاف روز UN میں واویلا مچاتے ہیں. یہ ایک مایوپیا ہے ہمارا، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے بہت جوشیلی ہے اور اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ تو آپ کی اس سوال کے اس حصے کا میں جواب دے رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اسرائیل کو ایک کرمنل ہی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، برملا کہتے ہیں UN میں. اگر امریکہ ویٹو نہ کرے تو باقی کی چاروں جو ہے نا اس وقت کی سیکیورٹی کونسل کے ممبرز، وہ اسرائیل کو پنشیبل ان دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہر سال ڈکلیئر کرواتے ہیں مگر وہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے اس کو. تو ایسے دہشت گرد کو کیا کسی نے اس کے خلاف کیوں نہ کوئی بات کی جائے. رہی بات فلسطینیوں کی کمزوری نہیں، مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے یہ، اور مسلمان حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اسرائیل نے جو کچھ اسرائیل کا جو وجود آیا ہے. یہ اسرائیل جو ہے نا ونسٹن چرچل کے بیک یارڈ میں کھینچی گئی لکیر ہے، ورنہ یہ ملک کسی بھی لیول کے اوپر سب سے بڑی زیادتی ہے دنیا کی ہسٹری میں. مطلب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ روس میں کسی ایک خاص قوم کے اوپر کوئی اور ایسی رشین گورنمنٹ عذاب برسائے اور ان کو مارنا شروع کر دے، اور امریکہ کہے کہ ہاں اس پوری قوم کو نکال کے پاکستان میں ڈال دو اور اس ملک کا نام جو ہے نا وہ اسرائیل رکھ دو، یا جو بھی ان کا مذہب ہے وہ رکھ دو، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سوچیں. یہ ہے واقعہ اسرائیل کی ہسٹری کا. ایسے زبردستی کیے گئے جرمن جوز کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، جو میں مانتا ہوں ڈھائے جا رہے تھے، تو وہاں سے نکال کے ان کو فلسطین میں زبردستی شفٹ کر دیا گیا، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین جو ہے وہاں سے ان کا 3rd ٹیمپل بننا ہے. یہ ہسٹری آپ پوری طریقے سے پڑھیں، جس طریقے سے سیٹلمنٹ کی گئی ہے نا اسرائیلیوں کی جرمنی سے نکال کے اور پولینڈ سے نکال کے اور آسٹریا سے نکال کے، یہ تفصیل سے پڑھیں. میں تو پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ افواہ ہے جو پاکستان میں کیا دنیا میں پھیلائی گئی ہے کہ فلسطینی اپنی لینڈ بیچ رہے تھے. 13% آف انہیبیٹنٹ پیلسٹائن صرف فلسطینیوں کے پاس تھا. انہوں نے اگر فار ایگزامپل اپنی پوری کی پوری زمین فار ایگزامپل بیچ بھی دی تھی، میں اب لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ کیسے بکوائی گئی تھی، تو باقی کا جو 87% ہے وہ کیوں ان کو تحفے میں مل گیا. اور ابھی بھی فلسطین کا وہ والا حصہ جہاں پہ انہوں نے لیٹسٹ سیٹلمنٹ کیے ہیں، اس کے پیچھے انہوں نے کیا کیس کیا کہ یہ چونکہ فلسطینی یوز نہیں کر رہے تھے اس لیے ہم نے یہاں پہ ریزیڈینشیل ایریاز بنانا شروع کر دی. یہ ان کے کیسز ہیں. یہ تو میں آپ کو ایک سیاسی پس منظر بتا رہا ہوں. جو ریلیجس تھیولوجیکل فلسفی ہے ہماری، اس کے لحاظ سے تو کسی بھی لیول کے اوپر ان لوگوں کو کسی بھی لیول کی ریکگنیشن دینا وہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اس لیول کا دہشت گرد ہے. میں تو اس کے اوپر 10 گھنٹے کا سیشن کر سکتا ہوں. میری تو ریسرچ اس خطے کے اوپر سب سے زیادہ ہے. دیز پیپل جیسے ہمارے محمد علی جناح ہے نا، اس طرح ان کا جو تھیودور ہرٹزل ہے، اس کے آپ ذرا فلسفے پڑھیں. وہ بھی وکیل تھا ہمارے جناح صاحب کی طرح. ہمارا جو جناح صاحب کا فلسفہ تھا، اس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ذرا سوچیں کس طریقے سے ملک بنایا جاتا ہے، اور ذرا سوچیں اس بندے نے کس طریقے سے ملک بنوایا اپنا. تو اور دوسرا، کسی بھی معاملے کسی بھی موقع کے اوپر شک میں مت رہیے گا. یہودیوں کے جو میجر ریبائز ہیں اس وقت کے، not just the orthodox rabbis but even inside Israel as well، صرف اور صرف
اس تھیوڈور ہرٹزل کی فلسفی کی وجہ سے یہ زائنزم کا کانسیپٹ آیا یہودیوں میں، ورنہ یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ ایسا ہمارا مذہب نہیں ہے، یہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں اور یہ ملک بنانے والا کانسیپٹ اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہوا تھا کہ کوئی باؤنڈری نہ بنا لینا، کسی جگہ پہ تمہیں کوئی جگہ نہیں دی گئی ایسی، یا آپ پڑھیں ذرا ان کو، آپ کو پتہ چلے۔ بہرحال ابھی رہی بات، ہم تو یہودی تو نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو سوچیں کہ اگر روس کی قوم کو یا کسی بھی قوم کو، اسپینش قوم کو اٹھا کے اسلام آباد اور لاہور میں سیٹل کر دیا جائے زبردستی، اور اس کے ساتھ امریکہ کی پوری سیاسی قوتیں آگے آہستہ آہستہ 18 سال کے اندر لاہور اسلام آباد سے شروع ہو کے پورے پاکستان پہ قابض ہو جائیں، اور ہمارے پاس صرف اور صرف ایک سکھر رہ جائے یا کراچی رہ جائے، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ کون کیا فلسفہ ہوگا جس کی بنا کے اوپر ہم ان لوگوں کو ریکگنائز کر رہے ہوں گے؟ دس از اے شیمفل ایونٹ. The creation of the very foundation of Israel is the most shameful event in the history of humanity and the history of theology and the history of Islam as well. So اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا. whoever is supporting کہ جیروسلم کو مان لیں کیپٹل، اس کو تو فلسفہ پہنچا ہی نہیں، انسانی فلسفہ ہی نہیں پہنچا. اسلام میں تو ہمیں پتہ ہے داخل ہی نہیں ہوتے سیاستدان، تو ان کی سیاست ہی خطرے میں آ جائے گی، بیوروکریسی ان سے پیچھے ہٹ جائے گی اگر انہوں نے اللہ رسول کی بات کے اوپر اسرائیل کو کچھ کہا. وائی ڈو یو تھنک مین اسٹریم سیاستدان اسرائیل کی بات نہیں کرتے؟ بیکاز ان کو پتہ ہے بیوروکریسی جتنے بھی ہے وہ جس کے پے رول کے اوپر ہے، وہ انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا بند کر دینا، سینٹ میں ووٹ نہیں ملنا. سو اس بارے میں مت، میں I don't want to go into, as I said, I can go in for long. This is, I think I've answered your question about what kind of a despicable and hostile concept this concept of Israel is. I personally don't accept, I don't even want to talk about, say مجھے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اسرائیل کی. یہ ایک گھناؤنا ترین جرم ہے جو یہ پچھلے 1000 سال میں سب سے گھناؤنا جرم جو ہوا ہے دنیا کی ہسٹری میں، وہ یہی ہوا ہے. اور اس کو پوری طرح سمجھیں، تب آپ کو پتہ چلے کہ اس بارے میں کس طریقے سے سوچنا ہے آپ نے.